على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ عز و جل تبارک و تعالی کا احسان و کریم کا کرم ہم پر کہ جس کی توفیق و اذن سے یہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اور پھر تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنے ایمان و عشق کو جلا بخشنے کے لیے اور اپنے عشق و محبت کی خیر کو سوختہ اور زیادہ جلا کر زندہ کرنے کے لیے، روح کی تابندگی کے لیے، وہ ایمان جو قلب و روح کے اندر چراغ توحید و رسالت کی صورت میں جگمگا رہا ہے، دور فتن کی ہواؤں میں ٹمٹماتا ہے، مگر ایمان کی چمک، ایمان کی کشش، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، یہ پھر بھی مومن کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور یہی کشش بندے کو رب نے اس ایمان میں رکھی ہے کہ گناہوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود انسان پلٹ کر اپنے حبیب اور اپنے مولا کی طرف آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 6 دن کے بعد 7ویں دن جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اجتماع کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ 4 رکعتیں جو ظہر کی ہیں، رب نے 2 اس لیے کی ہیں تاکہ تم تربیت پا سکو قرآن کے نور سے، حدیث کے نور سے، میرے احکامات سے، میرے محبوب کے فرامین سے، میرے محبوب کی سیرت سے، اور میرے محبوب کی سیرت پر جنہوں نے عمل کیا ہے ان اصحاب اور آل پاک کی سیرت سے خود کو معتبر، منور اور مزکہ اور صاف ستھرا کر سکو. جمادی الثانی کا چونکہ یہ دوسرا جمعہ نصیب ہو رہا ہے، اسی مناسبت کے ساتھ میں نے چاہا کہ آج کا موضوع بھی ہمارے سورہ الحجرات کے موضوعات سے ہٹ کر خاص کر اس کاروان عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالار اول کے لیے لکھا اور بولا اور پڑھا جائے کہ عاشقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جب کتاب لکھی جاتی ہے تو پہلے ورق پر پہلا نام جس شخصیت دل نواز و بے مثال کا آتا ہے، جن کے صدق کی صداقت ایسی ہے کہ انبیاء کے بعد جو رتبہ صداقت و صدیقیت ہے وہ اس میں بھی صدیق اکبر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، زبدہ مکھن کو کہتے ہیں عربی میں، تو کہوں گا زبدۃ العاشقین۔ آپ کو پتہ مکھن کیسے بنتا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، کشتہ۔ اب جو حکمت سے واقف ہیں بزرگ جانتے ہیں کشتہ کیسے بنتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے اور اس کو بارگاہ رسالت کے ساتھ تعلق جڑ جائے اور اس میں کوئی کمی محسوس کرتا ہے، وہ اس کشتے کی بس تھوڑی سی خوراک سے خیر پا جائے گا۔ کشتہ ایسا ہوتا ہے، ایک ایک واردات عشق ان پر ایسے بپا ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تاجدار کائنات کے عشق میں، ادب میں، تعظیم میں پتہ نہیں کتنا کو گم کیا ہے کہ پھر حضور نے انہیں گمنے نہیں دیا ہے، اللہ نے انہیں گم ہونے نہیں دیا۔ آئیے اس عشق و محبت کی خیر کو، آج کا مضمون بھی یہی ہے، فنا فی الرسول و کشتہ عشق رسول۔ سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کرنے کا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر ہم سب کو مخاطب کر کر ایک پیرامیٹر اور محبت کی خیرات کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اور وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور ماں باپ، اور آگے فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار بہن بھائی، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں۔ یعنی آپ یہ پیرامیٹر دیکھتے جائیں نا، پہلے آیا آباء و اجداد کی بات آ گئی، اور جب آباء و اجداد کی بات آئی تو اس کے مطابق ان کے رسم و رواج بھی آ گئے، ان کے معاملات بھی آ گئے، ان کو پیچھے پیچھے چلنا بھی آ گیا۔ ابناؤکم، تمہارے بیٹے، ان کا ذکر بھی آ گیا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ، پھر جو پانچویں چیز آئی تمہارے رشتہ دار، پھر وہ تمہارے اموال جن کو تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ بزنس جس کا نقصان تمہیں پسند نہیں ہے، تم ڈرتے ہو نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، وہ ساکن، وہ سکنہ، وہ رہائشیں، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اپنے مطابق تعمیر کروایا تم یا کرنا چاہتے ہو، کیا۔ تَرْضَوْنَهَا، جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کے دین کی بات ہے،
اللہ رب العزت کے پیغام کی بات ہے، تاجدار کائنات کے حکم اور احکام کی بات ہے، تو اللہ رب العزت کے اس بات کے مقابلے میں تمہارے ماں باپ کی بات آ گئی، تمہارے آباء و اجداد کی بات آ گئی، جو ٹکرا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے منافی ہے اور وہ اس کے مخالف ہے، متناقض ہے، متخالف ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے پہلے تو والدین آئے، آباء و اجداد آئے، اب اس میں ان کا ساری رسم و رواج و ریت بھی آ جاتی ہے، پھر بیٹے آ گئے، پھر آگے بھائی آ گئے، پھر بیویاں آ گئیں، پھر تمہارے رشتہ دار آ گئے، پھر تجارتی مال آ گیا، پھر تجارت آ گئی، یہ ساری چیزیں رب باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیٹاگوریکل ڈسیزن دے دیا ہے، فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ پھر اللہ کا حکم عذاب آ جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اسے ملتی ہے جو اس سے ہدایت کا طلبگار بن کر خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ اب یہ سارے رشتے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی رشتے ہیں دنیا میں؟ بولیے نا، مثلا کہا جاتا ہے یہ ہمارے ماں باپ کا طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں، ٹھیک ہے قرآن میں آیا حدیث میں آیا، مگر لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بولیے نا مجھے اونچی آواز سے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیٹے کیا کہیں گے، یا بیٹوں یا ماں باپ یا اولاد، بندہ کہتا ہے کہ جو محرومیاں مجھے آئی ہیں، جو کمیاں مجھے آئی ہیں وہ میری اولاد کو نہ آئیں، اور پھر اس حد تک نکل جائے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، بھولتا کہ نہیں بھولتا؟ پھر کہا جاتا ہے بھائی اور یہ ساری برادری کیا کہے گی، اخوان اس میں لے آئیں۔ پھر ازواج، بیوی نہیں مانتی، بیویاں نہیں مانتی، گھر والیاں نہیں مانتی ہماری بات، اللہ رسول کی بات بتائیں تو۔ اور پھر تمہارے مال، یعنی مالوں میں جو طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں بڑھ کر لگتے ہیں، وقت ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں بلاوے کا اور تم مال پر بیٹھے رہو اور مال کو تم ترجیح دو، یا اس کے محبوب کی محبت کی بات آ جائے تو تم اس لیے حق نہ بیان کرو کہیں میرا مال والا لینے والا گاہ خراب نہ ہو جائے، اور اللہ رسول کی محبت سے ذرا پہلو کر جاؤ۔ میں یہ ساری باتیں اشارتاً پیش کرتا جا رہا ہوں، یہ ساری باتیں رکھ کر رب کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر تم نے کیا مانا اللہ اس کے رسول کو؟ پھر کیسی محبت ہے تمہاری؟ اولاد لینی ہو تو مجھ سے دعائیں، میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا، مال کم ہو جائے تو ہم سے دعائیں کرنا، بیمار ہو جاؤ تو ہم سے دعائیں کرنا، مشکل آ جائے تو ہم سے بے شک اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، اور اس کے حبیب کے وسیلہ دینا ہے، تاجدار کائنات کا استغاثہ ہی مانگنا ہے، مگر کہا اس کے لیے تو ہم ہیں، اور اللہ دیتا ہے، مگر دوسری طرف جب ہمارے احکام کی بات آ جائے تو تم پہلو تہی کر لو، تمہاری زندگیوں کا رخ دنیا داری کی طرف ہو جائے، تمہارا رخ مولا اور اس کے حبیب سے مڑ کر دنیا کی طرف ہو جائے۔ رب نے فرمایا اگر تمہارا یہی طریقہ رہا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو یوں ہی پس پشت ڈالتے رہے، یہ بڑی فکر امیز آیت ہے، یہ آیت جہاں محبت رسول اور محبت الہی کا پتہ دے رہی ہے، وہاں ساری محبتوں سے اوپر بتانا چاہتی ہے محبت
خود ایک حقیقت اور جذبہ ہے، مگر اس کا کاملیت نزل عمل کے ساتھ آتی ہے۔ اب اس عمل کے اندر حضرت صدیق اکبر کو ذرا ڈالیں۔ اب لائے حضرت ابوبکر صدیق کو، ہجرت کے وقت سارا مال سمیٹ کر مدینے حضور کے ساتھ لے چلے، اور پیچھے باپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے، اور بیٹیوں کی تربیت کی ہے حضرت اسما بنت ابی بکر کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی تربیت کی ہے، اور باپ کہہ رہے ہیں لے گیا نا سارا کچھ ہی لے گیا ہونا ہے، باپ یہ کہہ رہا ہے، اور بیٹیوں کے واری جائیں ایسے پوٹلی کے اندر وہ پتھر ڈال کر، چھوٹے چھوٹے کنکر ڈال کر، دادا بو چونکہ نبینا ہو چکے تھے تو دادا بو کا ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں نہیں بڑا کچھ چھوڑ کر گئے ابو جی، فکر نہ کریں آپ کے لیے، میں واری جاؤں صدیق اکبر کے انفاق پر، اور واری جاؤں سیدہ کے حضرت صدیق اکبر کی اولاد پر۔ کہ یہ دیکھیں آپ ہاتھ لگائیں، بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ میں نے آبا کی بات بتا دی، ایسے آبا کی بات کی ہے۔ ابنا کی بات آئی تو بدر کے میدان میں بعد میں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں، کہا بیٹے میری تلوار کے نیچے آتے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت تم میرا بیٹا نہیں میرے حبیب کا دشمن بن کر سامنے آیا تھا۔ ابناءکم، بتائیں صدیق اکبر کشتہ عشق رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم جب ان سے تعلق رکھیں اور ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف آ جائے اور ایک طرف دنیا کا مفاد آ جائے، کب تک ہم دنیا کو مناتے رہیں گے؟ کب تک ہم دنیا کو مناتے رہیں گے؟ خدا را اس چیز سے باہر نکلے، دنیا کیا کہے گی یہ سوچے، اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔ ہم برادریاں مناتے ہیں مان گئے، پھر خاندان مناتے ہیں مان جاتے ہیں، پھر سارے آپ کے مطابق ہو جاتے ہیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا سب کچھ۔ تو قربانی اور تعلق اس لیے رکھنا ہے، یہ بھی بتا دوں، تعلق توڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمان مصطفیٰ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پوری محبت کے ساتھ ان کے ساروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مگر جب اللہ رسول کی بات آ جائے بس اس پر کہنا بیٹا یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اپنی بیوی سے بڑھ کر بتایا نہیں میرے حضور سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ کیا محبت تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تعلق کا یہ عالم ہوتا کہ آپ گھر آتے تو گھر بھی تسلی سے نہیں لیٹتے تھے، بلکہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے بھی یہی حال تھا، آپ تسلی سے نہیں لیٹتے تھے، بلکہ تاجدار کائنات کی اتنی سی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزرتی تھی۔ کیا محبت ہوگی، ہائے ہائے۔ میں جب یہ باتیں پڑھتا ہوں اور سیرت صدیق اکبر اور سیرت مصطفیٰ اور سیرت عشق کے ان بابوں کو دیکھتا ہوں، یعنی باب اور ان چیپٹرز کو دیکھتا ہوں، تو یقین جانیں دل ایک اور کیفیت میں بھی جاتا ہے اور ہل بھی جاتا ہے۔ ہم کون سی محبت کے دعوے دار ہیں؟ کون سی محبت کے دعوے دار ہیں؟ ہماری محبتیں بھی لالچی ہیں، ہماری محبتیں بھی غرض والی ہیں۔ ہم سے اچھا تو اصحاب کہف کا کتا تھا، بیٹھا رہا دروازے پر، اٹھا نہیں ہے۔ ہم سے اچھا تو وہ اونٹ تھا جس نے حضور کو اپنے دکھڑے سنا کر پیار کیا۔
میں بس اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ان سے عشق کا دعویٰ بھی۔ اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے باب الصدیق دیکھا ہے، وہ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں حضور کے دروازے پر، وہاں بھی قرب میں گھر تھا حضور کا، سیدنا صدیق اکبر کا، اور ایسے اینگل پہ گھر رکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا صدیق اکبر، یعنی حضور کب باہر آ رہے ہیں کب اندر جا رہے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا، یہ تعلق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مال کی بات آئی، مال کیسے نچھاور کیا حضور پر، ہر جنگ میں ہر معاملے پر، تبوک میں تو انتہائی کر دی نا، سارا ہی مال لٹا دیا حضور اللہ کی بارگاہ میں، اور لٹا کر سارا مال لے آئے، اور یہاں تک دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی۔ اور ہمارے مزہ یہ نہیں ہے، پھر کہوں گا لطف کمال کا عطا کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 4 روٹیاں ہوں تو 2 دے دیں، 2 رکھ لیں، 2 ہی ہوں اور وہ بھی بانٹ دیں۔ ہائے ہائے، اپنے نفس پر احسار کریں۔ دیکھیں آل پاک نے احسار کیا تھا، آل پاک نے، تو رب نے اس کا بھی حکم قرآن میں لایا کہ نہ لایا؟ آیت دہر میں حضرت صدیق اکبر نے مال نچھاور کیا، اللہ رب العزت نے اس کی آیتیں بھی سورۃ الاعلیٰ کے اندر 92 نمبر آیت میں، 92 نمبر سورہ میں 17 سے 20 تک ساری آیتیں شان صدیق اکبر نے اتار دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اتقا کا رب نے کہا، وہ جس اتقا نے، متقی نہیں کہا، اتقا یعنی متقیوں میں بھی سب سے اعلیٰ جو ہے تقوی والا، اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے کیسے انہوں نے بچایا؟ اپنا مال دے کر پاک کر لیا، اور کہا کسی کا وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی احسان ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ یہ سب کچھ اس لیے چاہتے ہیں وہ راضی ہو جائے، اس کی قربت مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت سے عشق کے چراغ لینے والے میرے عاشقوں، دوستوں، محبوبوں، پیاروں، ذرا ہم غور کریں، ہمارا کسی سے لین دین معاملات جو خاص طور پر اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس میں رضا کیا ہے، نیات کیا ہے؟ اور پھر اللہ نے انتہا کر دی، قَوَلَ سَوْفَ يَرْضَى، وہ اپنے ان قریب مولا سے راضی ہو جائے گا، اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، کہ اللہ راضی ہے اس کی عطا پر، بلکہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ اقبال کا وہی مقام ہے جو نہیں کہتے خودی کو کر بلند اتنا، اقبال کیا خودی بمعنی عشق ہے، جسے عشق آتا ہے اسی کے اندر خودداری آتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ بندہ مرتضی بنا دیا رب نے، اور تبوک میں سارا کچھ غزوہ تبوک میں دے رہے ہیں، سارا کچھ تقسیم کر دیا ہے، مگر جو بتانا چاہتا ہوں، اور جب لٹا دیا اور ببول کے بٹن لگائے ہیں، بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے، حضور نہیں دیکھ رہے تھے؟ حضور نے بس ایک مرتبہ پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ پتا تھا جن سے بات کر رہا ہوں، مجھے بھی تو دیکھتے ہیں، 2 ماہ تاجدار کائنات کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھلا ہو ہمارے انصاری پڑوسیوں کا جو ہمیں تحفتاً کبھی کبھی شوربے والا سالن بھجواتے تو ہم 2 ماہ کے بعد کھانا کھاتے، ورنہ 2 سیاہ چیزوں سے گزارا کرتے،
ایک کھجور پر اور دوسرا پانی پر. یہ میں تاجدار کائنات کے گھر کا عالم بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں راضی کوئی نہیں ہوتا. ہم شکر کی نعمت سے دور چلے گئے. ہمیں فکر نہیں رہا. بھول گئے کہ قرآن کا پیغام آ رہا ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آئی کھڑی ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ کیا. ادھر کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے نا، کافی ہے. اور یہ بھی فقہا نے کہہ دیا اور تم لوگ سارا نہ تقسیم کر دینا، تم فاروقی طریقے پر عمل کر لینا. وہ نہ ہو وہ ابو بکر تھے جو سارا مال تقسیم کر کر بھی مستغنی تھے. غنی ہو گئے، مستغنی ہو گئے. اور ادھر رب نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل، خاص تحفے دے کر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ السلام علیکہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو. اور رب کریم نے ابو بکر کے لیے بھی سلام بھجوایا. یہ جملہ کتنا بڑا ہے. اور پوچھا ہے ہم سے راضی تو ہے؟ ہائے ہائے ہائے. لوگوں اللہ کسی سے پوچھے؟ آج تک کسی کو آواز آئی ہے تو مجھے بتا دے. یہ حضرت صدیق اکبر ہے. انہیں آواز آتی ہے جن کے کان صحبت اور قربت رسول کی وجہ سے وہ کان عطا ہو جاتے ہیں جو یہاں بھی سنتے ہیں اور وہاں بھی سنتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، واری جاؤں آپ کی شخصیت، وجد میں آ گئے. وجد میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انا ربی رادن، انا ربی رادن، انا ربی رادن. میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں، اور میں اپنے رب پر راضی ہوں. اور اللہ رسول نے اس رضا کا بدلہ یہ دیا جیسے حضرت صدیق اکبر دنیا میں حضور کے ساتھ تھے، اس وقت بھی ان کا پتہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کا ہے. حضور نے انہیں اپنے پہلو میں رکھا ہے، اپنی قربت میں رکھا ہے، اپنی مائیت میں رکھا ہے، اپنی قربت میں رکھا ہے. لوگوں جو وفا والا بن جائے، اور وفا بھی ابو بکر جیسی ہو، ہائے ہائے، عشق بھی ایسا ہو، محبت بھی ایسی ہو، ورفتگی بھی ایسی ہو، ایسا نچھاور کرنے والا، مال نچھاور کرنے والا کہ بلال حبشی کے لیے 5000 درہم، پہلے کہنے لگا 2000. امیہ بلال حبشی کو چھڑانے کے لیے کہا ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا نہیں اب 3 لینا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا 5 لینا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں ایک غلام بھی لینا ہے تم سے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. جب تک جو رقم امیہ مانگتا رہا ابو بکر اس کے مطابق شرطیں دیتے رہے. اور کہنے لگا ابو بکر آپ نے تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، آج گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. کہنے لگے سودا اب بھی گھاٹے کا نہیں کیا ہے، بلال خرید کر میں دنیا کا منافع ترین آدمی ہوں جس کے پاس نفع آیا. اور سیدنا صدیق اکبر کو جو صدیق کا ٹائٹل ہے، یہ میں نے آپ نے کیا دینا ہے؟ آؤ مولا علی اور مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں. عن ابی یحییٰ سمع علی یحلف لانزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیقا. حضرت ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں، حاکم نے روایت کیا، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ خطاب کر رہے تھے اور آپ نے گفتگو کو دوران فرمایا قسم اٹھا کر کہتا ہوں. یہ مولا علی فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اللہ نے آسمانوں سے ابو بکر کے لیے اتارا. حضرت فاروق اعظم کے صدیق، حضرت مولا علی کے صدیق کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور میں یہ ایک حدیث اور سنا کر پھر وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس مضمون کو آگے رکھیں گے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے
غار یار ہونے کا جو پیار تھا وہ کیسے فرمایا، میں اس حدیث پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کس طرح سے تاجدار کائنات نے ان سے پیار کا اظہار محبت کو کس طرح سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہم اجعل، یعنی صدیق اکبر یار غار کے اندر تھے۔ اب میں اس مضمون کو کوشش کروں گا اور انداز میں، پہلے اس کو بیان کیا اور انداز میں بیان کروں۔ پہلا جملہ تو یہ سمجھ لیں کہ سب صحابہ کا صحابیت ہونے کی جو شرف کی تصدیق ہے وہ فرامین اور حدیث رسول سے ملتی ہے، سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں خود صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ نص قطعی سے قرآن میں رب نے خود عطا کیا ہے، بس۔ اور جب آپ اس غار کے اندر ہیں، حضور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، مولا قیامت کے دن جس درجے میں تو اپنے حبیب کو رکھے، ابو بکر کو بھی اس کے ساتھ رکھنا، ابو بکر کو بھی اس کے ساتھ رکھنا۔ اور فرمایا اے ابو بکر تو سن، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ابی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر سن، جس طرح تو غار میں میرا صحابی اور ساتھی تھا، سن لے حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگا اسی طرح۔ لوگوں ان کشتوں سے خیر پاؤ، آج ہم مریض ہو گئے ہیں، ان کشتوں والوں سے کشتہ عشق حاصل کرو۔ آج ہمارے ایمان پر فتنے آ گئے، اس کا طریقہ یہ ہے آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ پر آ جاؤ، وما علیہ الا البلاغ۔